سم ٹائمز یو ون سم ٹائمز یو لرن، اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے صرف لرن ہی رہ گیا ہے، کیونکہ ہم جو سیریز ہے وہ جیتے ہیں یا تو زمبابوے کے اگینسٹ یا آئرلینڈ کے اگینسٹ، اور وہ سیریز بھی ہم وائٹ واش نہیں کر پاتے، زمبابوے کے اگینسٹ بھی اور آئرلینڈ کے خلاف بھی ہم یا تو اکثر بلکہ یا تو کیا 2-1 سے ہی جیتے ہیں، مطلب زمبابوے اور آئرلینڈ کے اگینسٹ بھی ہم وائٹ واش نہیں کر سکے۔ اور اس کے بعد یہ اس سال میں پاکستان کی T20 میں 17 شکست تھی، اور یہ بدترین ریکارڈ ہے کسی بھی ٹیم کا۔ مطلب آپ امیجن کریں کہ پاکستان مسلسل ہار رہے، اور آپ امیجن کریں کہ پاکستان 205 کا ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے بورڈ پر، اور اس کے بعد پاکستان بآسانی میچ ہار جاتا ہے۔ مطلب کہیں بھی پاکستان میچ میں نظر نہیں آتا، اور اس کی بڑی وجہ ہے پاکستان کی بولنگ اور کیپٹن۔ مطلب پاکستان نے آج لگ بھگ 45% سلوور رنز کیے ہیں، اور پاکستان جو رنز بنائے ہیں ساؤتھ افریقہ نے جو چیس کیا ہے 100 سے زیادہ رنز ایسا تھا جو سلوور رنز جو ڈیلیوریز تھی ان پہ بنا ہے۔ ساؤتھ افریقہ نے جو چھکے لگائے، ہینڈرکس نے جو چھکے لگائے، ونڈرسن نے جو چھکے لگائے، وہ زیادہ تر سلوور رنز پہ تھے۔ مطلب آپ کے پاس اگر حارث روف کی بات کریں 4 اوور میں 57 رنز دیے ہیں انہوں نے، اور کوئی بھی وکٹ نہیں لی 4 اوور میں 57 رنز، اور جب تک پچ سے کچھ ایکسٹرا ہیلپ نہیں ملتی تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی کوئی لائن لینتھ ہی نہیں ہے، یا تو بالکل ایک ہواؤں میں اڑنے والا سین ہو جاتا ہے حارث روف کے ساتھ، یا وہ بالکل زمین کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ مطلب اب ان کے پاس پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ وکٹس لینے والا بولر، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں پہ بال کرے اور کس طرح سے کم اوور نکال لے اپنا۔ ہر اوور میں 2-2 3-3 چھکے کھانا پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ وکٹس لینے والے بولر کے لیے میرے خیال میں شرمناک ہے۔ اور سیکنڈ لاسٹ اوور میں حارث روف نے چھکا کھایا، اتنی نان سینس ڈیلیوری یار، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کہاں پہ بال گرانا ہے، آف سٹمپ سے 10 فٹ باہر آپ جا کے بال کر رہے ہو، اور اس کے بعد اگر آپ وہ ایک بال گندا نہ کرتے آخری بال، تو ہو سکتا ہے آخری اوور میں 10-11 رنز ہوتے اور میچ انٹرسٹنگ ہو جاتا، شاید عباس افریدی میچ بچاتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آخری اوور میں پریشر ہوتا ہے، ایک ہٹ پہ کیچ ہو جاتا ہے، جیسے سائم ایوب آخری اوور میں ادھر ہی کھڑا رہے، اسے چانس نہیں ملا، تو بڑا افسوسناک ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ حارث روف یار اتنی وکٹس لینے کے بعد وہ بندہ آج بھی کچھ سیریس دکھائی نہیں دیتا، مطلب کہیں بھی ایسا لگتا نہیں ہے کہ اس نے لرن کیا ہے، جو رضوان صاحب کہتے ہیں سم ٹائمز یو ون سم ٹائمز یو لرن، تو آپ نے لرن کیا ہے ہمیں تو نظر کہیں بھی نہیں آ رہا۔ پورے میچ میں آپ کی جو ٹیم ہے، آپ کے بالرز ہیں، سلوور ون، اور مسلسل باؤنڈریز پڑ رہی تھی۔ باؤنڈری اتنی چھوٹی ہے اور وہاں پہ آپ سلوور ون کرتے ہیں آدھی پچ میں۔ میں یقین مانو آج کا میچ دیکھ کے نا حیران ہو گیا ہوں کہ جس طرح سے چھکے لگ رہے تھے، یہ ٹائم ہو رہا ہے چھکا جا رہا ہے، یہ شاٹ جا رہی ہے چھکا جا رہا ہے، ہاف شاٹ چھکے جا رہے ہیں، مطلب چھکا لگانا مذاق تھا آج کے میچ میں۔ اور ساؤتھ افریقہ نے جس طرح سے آج بیٹنگ کی، پاکستان نے جس طرح سے بولنگ کی، پاکستانی بالرز کو بگا کر دوڑا کر مارا، اور یہاں پر میرے خیال میں پورے میچ میں ہمیں جو چیز نظر آئی ہے اکثر ایک ہی بس وہی نظر آتا ہے کافی عرصے سے، سائم ایوب نے جس طرح سے آج بیٹنگ کی ہے نہایت شاندار، اور میرے خیال میں جتنی بھی ان کی تعریف کریں یہ وہ اننگز تھی جو سنچری سے بڑی تھی۔ حارث روف کی سائم ایوب کی آج کی اننگز سنچری سے بڑی اننگز تھی، اور یہ میرے خیال میں ان کے لیے آج بہتر ہوا ہے کہ وہ سنچری نہیں کر پائے، کیونکہ آج وہ جس طرح سے کھیلے ہیں وہ ٹیم کے لیے کھیل رہے تھے۔ ہم نے دیکھا آخر میں کہیں نہیں لگا کہ وہ سنگل لینے کے لیے بہت بےتاب ہوں، یا انہوں نے جا کے عباس افریدی کو یا نیازی کو بولا ہو کہ مجھے سنگل چاہیے۔ آخری 9 ڈیلیوریز سائم ایوب وکٹ پہ موجود تھے لیکن فیس نہیں کر سکے آخری 9 بالز، اور اگر 9 میں سے ایک بھی انہیں ملتی وہ سنچری کر جاتے، لیکن میرے خیال میں آج یہ چیز ان کے لیے بہتر ثابت ہوگی ان فیوچر، جو وہ سنچری نہیں کر سکے، کیونکہ پاکستان کے لیے کیا کھیلنا کیا ہوتا ہے یہ آج سائم ایوب نے ثابت کیا ہے۔ لیکن کیا ہی بولیں کہ ایک سائم ایوب 11 بندے اور ایک سائم ایوب کیا کرتا، اس ٹیم میں سفارشی بھرے پڑے ہیں، طیب طاہر، سلمان علی آغا بے شک کھیل نہیں رہا تھا، اسکواڈ میں کیوں ہیں، اس کے علاوہ عثمان خان، اس کے علاوہ ہمارا کیپٹن رضوان۔ آج رضوان جس طرح سے کھیلا ہے میں آپ کو اگر بتاؤں تو رضوان کی آپ اننگ دیکھیں، 13 بال پہ 11 رنز، آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے آج یہ 13 بال پہ 11 رنز کیسے؟ اس کے بعد آپ سے کیپنگ نہیں ہو رہی، اور میچ اتنا زیادہ امپورٹنٹ میچ
सीरीज का दूसरा मैच और कहीं भी रिजवान एक दफा भी बॉलर के पास नहीं गया, किसी भी बॉलर के पास रिजवान नहीं गया, उल्टा पश्तो में बॉलिंग जा रहा है। यार आपकी टीम के सारे बॉलर्स को, फील्डर्स को पश्तो नहीं आती, नहीं समझ आती, आप उर्दू में बात कर सकते हो। साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन हैं उन्हें उर्दू तो समझ नहीं आती, आपको क्या तकलीफ है उर्दू बोलने में, पश्तो में आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, लेकिन आपकी टीम में सारे पख्तून नहीं हैं और आपको उर्दू बोलनी पड़ेगी। जो फील्डर है आपकी फील्डिंग कर रहे हैं उन्हें नहीं समझ आ रही आपका प्लान क्या चल रहा है, आप क्या मशवरा दे रहे हैं। और बाबर आजम की सोशल मीडिया की फैन फॉलोइंग की वजह से आप पूरे मैच में कप्ताना 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 करते रहते हैं। ये चीज़ आप पे सूट नहीं करती। आप पाकिस्तान की टीम के कैप्टन हैं, आपका फोकस बॉलर्स पे होना चाहिए, ना कि बाबर आजम पे। पूरे मैच में देखा है कप्ताना कप्ताना कप्ताना, क्या चल रहा है मतलब यार। पूरे मैच में आप कहीं भी नजर नहीं आई, आप सिर्फ हमें तब नजर आई या तो पख्तून से कोई अब ये वो कोई शुरू ना हो जाए भाई, पख्तून हमारे भाई हैं। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप भी इस चीज़ को समझेंगे कि पश्तून नहीं आती सबको, तो उर्दू में बात करनी चाहिए। मतलब जितने भी लोग वहाँ पे खेल रहे हैं, आप पूरी टीम के कैप्टन हैं, कोई सिर्फ जो वहाँ पे पख्तून खेल रहे हैं उनके कैप्टन आप नहीं हैं, तो बाकियों को भी समझ आनी चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं, क्या प्लान है आपका। तो बड़ा ही मतलब उसके अलावा पूरे मैच में रिजवान के आप पूरे मैच उठाकर देख लें, कहीं वो नजर नहीं आएंगे एज ए कैप्टन, बस वही कप्ताना 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 चलता रहे आज। अच्छा जी, रिजवान के बाद रिजवान की फिर से स्ट्राइक रेट बता दूं 84 का था, और उसके बाद साइम अयूब की इनिंग्स, ज़बरदस्त इनिंग्स, 11 चौके 5 छक्के, 171 का स्ट्राइक रेट। और मैं कहता हूँ आज उन्होंने जो है ना, वो एक बड़ा प्लेयर जो होता है वो सामने आया है, ना सिर्फ बैटिंग से रन्स करके, लेकिन एक ऐसे नजर आया जैसे पाकिस्तान के लिए बंदा खेल रहा है, जान मार रहा है। हमने देखा है कि जहां पे वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे जा रहे थे अपने 90s में, तो कहीं भी वो हिचकिचाए नहीं कि एक ले लेता हूं यार, अपना रन्स बना लेता हूं, नहीं, पूरी एनर्जी के साथ 2 रन्स बनाए। और मैंने आपको बताया आखिरी 9 बॉल वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े रहे, उनकी बैटिंग नहीं आई, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हूं या कुछ भी ऐसा वैसा, बिल्कुल। आज साइम अयूब ने मफाका का सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पे जो है वो अपडेट कर दिया, और चौथा ओवर भी मफाका को नहीं दिया गया। दूसरे ओवर में मफाका ने 2 बाउंसर लगाए, उनके मुंह के आगे आकर तालियां बजाई, लेकिन उसके बाद साइम अयूब ने तीसरे ओवर में जो जबरदस्त धुलाई की, जो छक्का लगाया शॉर्ट पिच पे, ओ हो, और मफाका के उस ओवर में कोई लगभग 19-20 रन बने। मुकम्मल तौर पे अब उन्होंने अपडेट करके भेजा है मफाका को, जो पाकिस्तान पे जो है वो पूरी तरह से चढ़ा हुआ था पिछले मैच से लेकर अभी तक। तो बाबर आजम ने साइम अयूब के साथ पार्टनरशिप लगाई 155 के स्ट्राइक रेट के साथ, और 3 चौके 1 छक्का शामिल था। छक्का भी बड़ा जबरदस्त उन्होंने लगाया, और बाबर आजम से बस यही चाहिए। 150 का स्ट्राइक रेट था, 20 पे 30 रन आपने किए, आगे भी आप 15 पे 25 करके चले जाएं, 15 पे 30 करके चले जाएं, बस इतना काफी है। छोटी सी पार्टनरशिप आपसे चाहिए। अगर सिचुएशन आ जाती है कि आपके 3-4 आउट हो जाते हैं, तो वहां पे आप बेशक लंबे चले जाएं 15 ओवर तक, 16वें ओवर तक, वहां पे समझ आती है। लेकिन वैसे बाबर आजम और रिजवान दोनों अगर एक साथ विकेट पे जमे रहे ना, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। और कोई भी नहीं चाहता कि बाबर आजम, क्योंकि उनमें वो चीज़ नहीं है कि वो अगर लंबे चले जाएं, सेट हो भी जाएं, तो एक ओवर में 2-3 बाउंड्रीज लगा दें, मतलब 2-3 छक्के वो नहीं लगा सकते। वो क्लासिकल प्लेयर हैं, एंकर प्लेयर हैं, तो इनिंग्स को लेकर चलना, सिंगल डबल, एक चौका 2 चौके, ये उनकी जो है वो सारा स्टाइल है। तो आज उनकी इनिंग्स पाकिस्तान के काम आ सकती थी, लेकिन बॉलर्स ने उस पर भी पानी डाल दिया है। उसके बाद उस्मान खान और तैयब ताहिर ने आज भी आकर जो है ना वो मुकम्मल तौर पे गंद की है आके, और सारा प्रेशर साइम अयूब पे लाने की पूरी कोशिश की है एक किस्म की। और लेकिन साइम अयूब इसके बावजूद विकेट्स गिरते रही, एक तरफ से उन्होंने स्कोर को रुकने नहीं दिया। और यहाँ पे पर्ची सिस्टम है जो चलता रहे पाकिस्तान की क्रिकेट में। उस्मान खान और तैयब ताहिर, कोई बंदा इनकी बैटिंग देखकर नहीं कह सकता कि ये प्लेयर भी हैं, ये क्रिकेट खेलते हैं। जो अंदाज है इनका, उस्मान खान जिस तरह खेलता है, यकीन मानो इस तरह कोई टेल एंडर, कोई 11वें जो हमारा इरफान होता था, मोहम्मद इरफान, वो भी इससे बेहतर खड़े होने का उसका तरीका था और बॉल को खेलने का तरीका इससे बेहतर था। जिस तरह उस्मान खान का मुंह उधर, बैट उधर, और पता नहीं पाँव उधर, अजीब व गरीब उसका सिस्टम है, कोई समझ ही नहीं आती वो शॉट खेलना किधर चाह रहा है। और इतना जोर लगाता है, इतना जोर लगाता है, जैसे जोर के जरिए वो जो है वो छक्के मारेगा, इतनी पावर लगाता है भाई। छक्के मारते हैं साउथ अफ्रीका ने, साइम अयूब ने टच कर रहे थे, छक्का जा रहा था यार। और छक्के भी छोटे मोटे नहीं,
80-90 میٹر کے. اس کے بعد عباس افریدی اور عرفان خان نیازی نے سائم ایوب کا زبردست ساتھ دیا. عرفان نیازی کی اننگز بڑی زبردست اننگز تھی, 16 بال پہ 30 رنز, اور عباس افریدی کی 4 بال پہ 11 رنز, اور خاص کر کے پہلی بال پہ بڑا کلین چھکا کر لگایا انہوں نے مڈ آف کے اوپر. اور عرفان نیازی نے میرے خیال میں وہ جس بال پہ آؤٹ ہوئے وہ چھکے میں جانی چاہیے تھی, لیکن آدھی شاٹ کے لیے بیٹ کو روک لیا اور باؤنڈری پہ کیچ آؤٹ ہو گئے, جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے. نیازی کو یہاں پہ مزید اننگ اپنی بیٹنگ کو بہتر کرنا پڑے گا. ہم نے جتنے بھی شاٹس دیکھی ہیں ایسا لگا ہے کہ وہ بیٹ کو روک لیتے ہیں آگے جا کے, یا تو سٹائل بنانے کے لیے یا اپنے اوپر زیادہ انہیں بھروسہ ہے کہ یہ بس بال چلی گئی ہے. تو ایسا نہیں, تھوڑی پریکٹس کر کے مزید بہتری آ سکتی ہے. بالنگ میں حارث رؤف کی ہم نے بات کی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جانداد خان نے شروع میں آپ کو 2 وکٹس دلوا دی تھی اچھی بالنگ کر کے, اور شاہین شاہ افریدی نے 4 اوور میں 37 رنز دیے ہیں اور کوئی وکٹ نہیں لے سکے. اس کے علاوہ جانداد خان نے 4 اوور میں 40 رنز دیے لیکن 2 وکٹس لیں. اس کے علاوہ عباس افریدی نے 3.3 اوور میں 46 رنز دیے, اور صرف 2 بالر ہیں جنہوں نے اچھی بالنگ کی ہے, ایک ابرار احمد اور دوسرے جانداد خان. جانداد کا اکانومی بے شک زیادہ ہو, لیکن جانداد نے شروع میں آپ کو 2 وکٹس دلوا دی تھی, کسی بالر نے اس کے ساتھ نہیں دیا. اور عباس افریدی کی جو وکٹ ہے یہ کسی کھاتے میں نہیں آتی, بہت لیٹ. اور اس کے علاوہ جو مجھے آج شکایت ہے وہ یہ ہے کہ سب بالرز نے سلو رن کی اتنی زیادہ, ایک اوور میں 3 یار کیا ہو گیا, ایک چھکا سلو رن پہ پڑا ہے, اگلی پھر سلو. یار وہ بالر جن کے پاس 150 کا پیس ہے, 150 کی سپیڈ سے بال کر سکتے ہیں, وہ اتنی زیادہ سلو رن کیوں یار. اور دوسری چیز کیپٹن کی جہاں تک بات ہے, آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ سارے بالرز فیل ہو رہے تھے, آپ کو وکٹ چاہیے تھی, آپ ٹرائی کر سکتے تھے سائم ایوب کو, آپ ٹرائی کر سکتے تھے عرفان خان نیازی کو, لیکن نیازی کو سائڈ پہ کر دیں. جو سائم ایوب ہے آج اس کا دن تھا, سائم ایوب نے آج اچھی بیٹنگ کی, آپ سائم ایوب سے 1 اوور ٹرائی کر سکتے تھے. سائم ایوب نے جب ہم نے دیکھا بالنگ کی, ٹھیک ٹھاک بالنگ کرتا ہے اور وکٹ لے کر دیتا ہے, وکٹ نکال سکتا تھا. کیپٹن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کچھ سرکل سے باہر جا کے سوچتے ہو, کچھ الگ سوچتے ہو باقیوں سے, ورنہ یہ اگر وہی بالنگ آزمانی ہے جو 5-6 بالر آپ کے ہوتے ہیں, شاہین, نسیم, سارے وہ, تو پھر تو کوئی بھی کیپٹن بن جائے گا. کیپٹن کا مقصد یہ ہے کہ وکٹ نہیں مل رہی تو نیکسٹ پلان کیا ہے, پلان بی کیا ہے. تو سائم ایوب کا جس طرح سے آج دن تھا انہیں بالنگ دینی چاہیے تھی, لیکن رضوان نے ایک بھی اوور نہیں دیا, حالانکہ 150 سے اوپر کی پارٹنرشپ لگ گئی. اس کے باوجود سائم ایوب کو ایک بھی اوور نہیں دیا گیا جو کہ دینا چاہیے تھا, کیونکہ ان کا آج دن تھا اور ہو سکتا ہے وہ وکٹ بھی لے لیتے. ویڈیو کے اینڈ پر اگر بات نہ کریں ساؤتھ افریقہ کے بیٹسمینز کی تو یقینی طور پہ یہ زیادتی ہوگی, کیونکہ جس طرح سے جو تیسرے وکٹ کی پارٹنرشپ تھی 150 سے زیادہ کی, لاجواب, اور ہینڈرکس نے آج شروع سے ہی پاکستانیوں پہ پریشر بنائے رکھا. چاہے وہ پاور پلے میں ہم نے دیکھا بس سرکل سے پار کر ہی جا رہا تھا اور اس کے بعد چوکے حاصل کر رہا تھا, لیکن پاور پلے ختم ہوا اس کے بعد ہینڈرکس مکمل طور پہ سیٹ تھا. اور جو چھکے آج ہینڈرکس نے لگائے, مطلب ایک وہ جو ہم نے چھکا دیکھا تھا کوہلی والا, یقین مانو حارث رؤف کو, اس سے کم چھکا وہ نہیں تھا جو آج انہوں نے پھر لگایا تھا. حارث رؤف کو ہی نہیں, عباس افریدی کو بالکل ہلکا سا ٹائم کیا اور بال گئی 84 میٹر کا چھکا. تو پاکستان کو اس سارے گن سے جان چھڑانی پڑے گی, ورنہ آج جو 4 اوور ضائع گئے, 13 بال رضوان کی اور 12-13 بالز عثمان خان کی اور طیب طاہر کی, یہ 4 اوور اگر ان میں 40 رنز بھی آئے ہوتے تو ایک بڑا ٹارگٹ ہوتا, اس سے بھی بڑا ٹارگٹ ہوتا اس گراؤنڈ اور اس پچ کی وجہ سے. تو جو گند ڈالا ہوا ہے یہ نکالیں, اور جو پلیئر حقدار ہیں فخر زمان وغیرہ لائیں, اور 4 اوور میں 40 ہوتا تو آج رزلٹ مختلف ہوتا. اور میں آپ کو بتا دوں یہ گراؤنڈ بھی 205 تو بن گیا ہے, لیکن یہاں پہ 230 بننا چاہیے تھا. اگر سائم ایوب کا کسی اور نے ساتھ دیا ہوتا تھوڑا سا بھی تو 230-235 رنز بن جاتے اور پاکستان شاید میچ بھی جیت جاتا اور سیریز بھی لیول ہو جاتی. تو کیا ہو جاتا ہو جانے کی بات الگ ہے. پاکستان اس ٹائم ہار چکا ہے, اور ویڈیو کے اینڈ پر پھر یہی سوال ہے کہ ہم نے پھر کیا لرن کیا ہے آج کے میچ سے, کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی.